بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل MS وائس آفیشیل پر خوش آمدید۔ دوسرے دن صلاح الدین نے اپنے معتمد خاص امیر عز الدین کے ہاتھ باربک کے نام خصوصی پیغام بھیجا۔ مجھے مقامی باشندوں کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ مصر کی معزز و محترم روحانی شخصیت ہیں، اس لیے میری شدید خواہش ہے کہ آپ قصر وزارت میں جلوہ افروز ہوں اور میں مذہبی امور کے بارے میں آپ سے تفصیلی گفتگو کر سکوں۔ میں بنفس نفیس آپ کے دیدار کو حاضر ہوتا، مگر حکومت کے کاموں کی زیادتی اس ملاقات میں مانع ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری ان مجبوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے اتنی زحمت ضرور گوارا کریں گے۔ باربک صلاح الدین کا خط پڑھ رہا تھا اور امیر عز الدین گہری نظروں سے اس کی شخصیت کا جائزہ لے رہا تھا۔ باربک ایک دراز قامت انسان تھا، لمبی سفید داڑھی اور زلف نما سفید بال، عمر 60-65 سال کے قریب، سرخ و سفید رنگ اور مضبوط کثرتی جسم۔ اگر باربک سیاہ خصاب لگا لیتا تو وہ زیادہ سے زیادہ 40-45 سال کا نظر آتا۔ باربک کو اس عمر میں مضبوط اور توانا دیکھ کر امیر عز الدین کو بہت حیرت ہوئی تھی۔ باربک نے اپنے لمبے بالوں کو چہرے پر گرنے سے بچانے کے لیے ماتھے پر ایک سرخ پٹی باندھ رکھی تھی۔ صلاح الدین کا خط پڑھنے کے بعد باربک نے نظر اٹھا کر امیر عز الدین کی طرف دیکھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جن سے ہلکی ہلکی سرخی نمایاں تھی۔ امیر عز الدین نے فوری طور پر محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک ہے جو دیکھنے والے پر ایک خاص تاثیر چھوڑتی ہے۔ باربک نے بڑے بے نیازانہ انداز میں صلاح الدین کا خط امیر عز الدین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وزیر اعظم مصر کی خدمت میں میرا سلام پیش کر دیجیے گا۔ میں ان کی اس عنایت کے لیے مشکور ہوں کہ وہ مجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں، ورنہ میں تو ایک گناہ گار اور کم علم انسان ہوں، اس لیے ایک گوشے میں منہ چھپائے پڑا رہتا ہوں۔ صلاح الدین نے بڑی حیرت سے باربک کا جواب سنا، پھر اپنے معتمد خاص امیر عز الدین سے پوچھا، تمہیں خانقاہ میں کیا آثار نظر آئے؟ امیر عز الدین نے بتایا، باربک بہت معمولی کپڑوں میں ملبوس تھا اور ایک چٹائی پر بیٹھا تھا۔ اسے پہلی بار دیکھ کر یہی تاثر ملتا ہے کہ وہ ایک تارک الدنیا انسان ہے جسے اہل دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ پھر باربک کی وہ جنت کہاں ہے جس کا ذکر ابو جعفر اور علی ناصری نے کیا ہے؟ صلاح الدین کے چہرے پر فکر و تفشیش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ امیر عز الدین مسکرایا، جنت؟ باربک کی خانقاہ تو کسی راہب کی جھونپڑی نظر آتی ہے۔ صلاح الدین نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا اور اپنے معتمد خاص کو ساتھ لے کر قید خانے جا پہنچا۔ صلاح الدین کو زندان کے دروازے میں داخل ہوتے دیکھ کر ابو جعفر اور علی ناصری یہ سمجھے کہ ان کی رہائی کا وقت آ گیا ہے، مگر جب صلاح الدین قریب آیا اور ان دونوں نے اس کے چہرے پر ناگواری کا رنگ دیکھا تو سہم سے گئے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ صلاح الدین کے لہجے سے شدید غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر اس نے امیر عز الدین کا بیان کردہ پورا واقعہ سنا دیا۔ یہی تو اس ساحر کا کمال ہے، علی ناصری نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ باربک کی جنت زمین دوز ہے۔ جب آپ خانقاہ کی تلاشی لیں گے تو کسی نہ کسی چٹائی کے نیچے اس کی جنت کا دروازہ بھی مل جائے گا، مگر آپ وہاں ایک فوجی دستے کے ہمراہ جائیں گے۔ ابو جعفر نے صلاح الدین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، زیر زمین جنت میں باربک کے سینکڑوں مسلح فدائین بھی رہتے ہیں۔ صلاح الدین نے ابو جعفر اور علی ناصری کے ایک ایک لفظ کو بہت غور سے سنا اور کچھ دیر تک سوچتا رہا۔ پھر اس نے اپنی شمشیر بے نیام کی۔ یہ منظر دیکھ کر ابو جعفر اور علی ناصری شدید خوف کے عالم میں پیچھے ہٹ گئے اور دونوں ہذیانی انداز میں کہنے لگے، خدائے واحد کی قسم، ہم نے جھوٹ نہیں بولا، باربک کی جنت اس خانقاہ میں ہے۔ صلاح الدین شمشیر لیے آگے بڑھا۔ ابو جعفر اور علی ناصری نے لرزتے جسموں کے ساتھ صلاح الدین کے قدموں پر سر رکھ دیے۔ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ سچے ہیں اور ہماری جاں بخشی کا وعدہ کر چکے ہیں۔ صلاح الدین نے پہلے ابو جعفر کی گردن پر تلوار رکھی اور پھر یہی عمل علی ناصری کے ساتھ دہرایا۔
اس کے بعد انتہائی پرجلال لہجے میں مخاطب ہوا، میں اپنے وعدے پر اس وقت تک قائم ہوں جب تک خود باربک کی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ تم دونوں میرے ساتھ چل کر خود اپنے ہاتھوں سے باربک کی جنت کا دروازہ کھولو گے۔ ابو جعفر اور علی ناصری کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگے، ہمیں باربک کے سامنے نہ لے جائیں، وہ بہت خطرناک انسان ہے۔ صلاح الدین نے ان دونوں کی التجاؤں پر کوئی دھیان نہیں دیا، پھر امیر عز الدین سے مخاطب ہو کر بولا، تم ایک فوجی دستے کے ساتھ باربک کی خانقاہ کا محاصرہ کر لو، کوئی شخص باہر سے اندر نہ جانے پائے اور نہ کوئی اندر سے باہر آ سکے۔ میں ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر آ رہا ہوں۔ صلاح الدین کا حکم سنتے ہی امیر عز الدین بہت تیزی کے ساتھ قید خانے سے نکل گیا۔ پھر جب صلاح الدین اپنے مسلح محافظوں کے ساتھ ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر باربک کی خانقاہ پہنچا تو امیر عز الدین وہاں موجود تھا اور محاصرہ مکمل ہو چکا تھا۔ باربک کے خدمتگار اسے ایک ایک لمحے کی خبر دے رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے باربک کے سرخ و سفید چہرے پر خوف و ہراس کی پرچھائیاں لرزنے لگیں، مگر اس نے فوراً ہی اپنی اس ہیجانی کیفیت پر قابو پا لیا اور انتہائی پرجلال لہجے میں اپنے خدمتگاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو اس سے کہہ دینا کہ ہمارے مرشد قاہرہ میں نہیں ہیں، وہ طویل چلاکشی کے لیے دمیات چلے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر باربک ایک انتہائی خفیہ راستے سے اپنی زیر زمین جنت میں چلا گیا۔ خانقاہ کے دروازے پر پہنچنے کے بعد صلاح الدین نے خانقاہ کے ایک خادم پیرادار سے کہا، اپنے مرشد کو جا کر اطلاع دو کہ وزیر اعظم مصر صلاح الدین ان کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ خانقاہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے پہرے دار خادم نے وہی الفاظ دہرا دیے جن کی اسے ہدایت کی گئی تھی۔ صلاح الدین نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے امیر عز الدین کی طرف دیکھا جو قریب ہی موجود تھا۔ امیر عز الدین نے صلاح الدین کی نظروں کا مفہوم سمجھ لیا اور بلا تاخیر جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں کہ وہ اتنی جلد دمیات تک جا سکتا ہے۔ دمیات مصر کا ایک ساحلی شہر تھا۔ چونکہ بہت سے صوفیہ جنگلوں اور دریاؤں کے کنارے عبادت و ریاضت میں مصروف رہا کرتے تھے، اس لیے باربک نے بڑی عیاری کے ساتھ یہ بہانہ تراشا تھا۔ صلاح الدین نے اپنے معتمد خاص امیر عز الدین کا جواب سن کر انتہائی مطمئن لہجے میں کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے ان کی جنت کا نظارہ کر لیں، بعد میں دمیات جا کر ان کا دیدار بھی کر لیں گے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین نے خانقاہ کے دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر فوراً ہی باربک کا پہرے دار خادم سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور اس نے بلند آواز میں کہا، کوئی شخص مرشد کی اجازت کے بغیر خانقاہ میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے خلیفۃ المسلمین ہی کیوں نہ ہوں۔ جیسے ہی باربک کے خادم کی بات مکمل ہوئی، امیر عز الدین اس پر کسی عقاب کی طرح جھپٹا اور پہرے دار کی گردن پکڑ کر اس طرح کھینچی، وہ اوندے منہ دروازے کے باہر آ کر گرا۔ پھر امیر عز الدین نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیتے ہوئے کہا، اسے قابو میں رکھو اور اگر یہ مزاحمت کرے تو بے دریغ قتل کر دو۔ اس کے بعد صلاح الدین ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر خانقاہ کے اندر داخل ہو گیا۔ 200 مسلح سپاہی وزیر اعظم مصر کے ہمراہ تھے جو اسے اپنے نرغے میں لیے بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ ایک طویل و عریض خانقاہ تھی جس کی ظاہری حالت دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تارک الدنیا اور بے سر و سامان درویشوں کی پناہ گاہ ہے۔ جگہ جگہ باربک کے فرقہ پوش خدمتگار نظر آئے جنہوں نے مسلح سپاہیوں کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر صلاح الدین کے حکم نے اس کے پیروں میں نادیدہ زنجیریں ڈال دی۔ اگر تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تو اس کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر صلاح الدین ابو جعفر اور علی ناصری کے بتائے ہوئے انتہائی خفیہ راستے سے باربک کی جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ جنت حسن بن صبا کی جنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، مگر پھر بھی انتہائی خوبصورت تفریح گاہ تھی جہاں ایک چھوٹا سا باغ تھا اور اس کے درمیان میں دلکش پتھروں سے بنائی ہوئی حوضیں تھیں
جن میں شراب بھری ہوئی تھی۔ دور تک چھوٹے چھوٹے آراستہ کمرے بنے ہوئے تھے جن میں نوخیز اور خوبصورت لڑکیاں رہتی تھیں۔ ایک طویل و عریض کمرہ تھا جو باربک کے لیے مخصوص تھا، جس کے دروازے پر 100 سے زیادہ مسلح طاقتور نوجوان پہرا دے رہے تھے۔ صلاح الدین کے سپاہیوں کو آتا دیکھ کر باربک کے فدائیوں نے تلواریں کھینچ لی، پھر وہ بڑی جانبازی سے لڑے۔ صلاح الدین کے 50 سے زیادہ سپاہیوں کو شہید کیا اور پھر سب کے سب مارے گئے۔ باربک نے شور کی آوازیں سن کر کئی بار دروازہ کھولا تھا، مگر اس کے لیے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ مجبور ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر جب آخری فدائی بھی تیغ ہو گیا تو صلاح الدین کے حکم پر اس کے سپاہیوں نے دروازہ توڑ دیا۔ وزیر اعظم مصر اندر داخل ہوا تو باربک اپنے تخت پر خاموش بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بلوری جام تھا۔ یہ تخت کسی عظیم الشان بادشاہ کا تخت معلوم ہوتا تھا۔ صلاح الدین قریب پہنچا تو باربک اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس نے پورا جام ایک ہی گھونٹ میں حلق سے اتار لیا، پھر خالی جام فرش پر پھینکتے ہوئے انتہائی نفرت امیز لہجے میں ابو جعفر اور علی ناصری کو مخاطب کر کے بولا، تم نے اپنے مرشد سے بے وفائی کی ہے اور اس کی سزا مسلسل آگ ہے، یہاں بھی دوزخ اور وہاں بھی دوزخ۔ یہ کہتے کہتے باربک کے منہ سے خون کی ایک پتلی دھار بہہ نکلی۔ پھر وہ صلاح الدین کو مخاطب کر کے بولا، ہم لوگ ہر حال میں فاتح قرار پاتے ہیں، یہی تیری شکست ہے کہ تو مجھ پر قابو نہیں پا سکا، تیری بھی سزا آگ ہے، تو بھی آخری سانس تک آتش انتقام میں جلتا رہے گا۔ میں تو اپنے مرشد کے پاس جا رہا ہوں جو جنت اعلیٰ کے دروازے پر کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ شیطان کے خبیث بیٹے، تو کتے اور سور سے بھی زیادہ ناپاک ہے۔ اگر ان حیوانوں کو انسانی زبان مل جاتی تو وہ تیرا انجام دیکھ کر اپنے خالق سے یہی دعا کرتے کہ انہیں باربک کی طرح عبرتناک موت نہ دینا۔ نفرت اور غضب کے جوش سے صلاح الدین کا چہرہ جل اٹھا تھا۔ میں تجھے اس طرح دوزخ میں جانے نہیں دوں گا، پہلے مصر کے باشندے یہ تماشا دیکھیں گے، پھر تجھے اس آگ کے حوالے کیا جائے گا جو تو نے اللہ کی زمین پر بھڑکائی ہے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین نے باربک پر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا جس سے اس کی گردن کٹ کر تخت سے نیچے گر پڑی۔ پھر صلاح الدین نے ان مجبور لڑکیوں کو باربک کی دوزخ سے باہر نکالا اور باربک کا سر نیزے پر بلند کر کے قاہرہ کی شاہراہوں پر پھرایا۔ صلاح الدین کے نقیب جس راستے سے گزرتے انسانی ہجوم کو مخاطب کر کے بآواز بلند کہتے، یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا تھا۔ پھر صلاح الدین نے باربک کی خانقاہ کو آگ لگا دی اور اس کی لاش کو بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ابو جعفر اور علی ناصری کو قصر وزارت میں لایا گیا اور معززین شہر کے سامنے ان دونوں کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلاخیں پھروا دیں۔ اندھا کیے جانے سے پہلے ابو جعفر اور علی ناصری نے صلاح الدین سے شکایت کی کہ وہ عہد شکنی کر رہا ہے۔ جواب میں صلاح الدین نے کہا، میں نے تم دونوں سے صرف جان بخشی کا وعدہ کیا تھا، اگر مجھے اپنے الفاظ کا پاس نہ ہوتا تو تمہیں بھی باربک کے ساتھ آگ کی نظر کر دیتا کہ تم بھی حسب بن صبا کے ماننے والے ہو۔ اس کے بعد صلاح الدین نے اپنے وعدے کے مطابق ابو جعفر اور علی ناصری کو ان کے گھر بھجوا دیا اور ساری جاگیریں ضبط کر لیں۔ جب یہ خبر سلطان نور الدین زنگی کو پہنچی تو سلطان عادل نے اپنے ایک معتمد خاص کے ہاتھ صلاح الدین کو قیمتی تحائف بھیجے اور ایک خط بھی تحریر کیا جس کی عبارت کچھ اس طرح تھی، حق تعالیٰ تمہیں جزائے عظیم دے کہ تم نے مصر کی سرزمین سے ایک فتنہ عظیم کی جڑیں اکھاڑ پھینکی۔ اب تمہیں لازم ہے کہ جلد از جلد عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کر دو اور خطبے سے خلیفہ آزد کا نام خارج کر دو۔ باربک ابو جعفر اور علی ناصری کا حشر دیکھ کر خلیفہ آزد کو بھی اپنا انجام قریب تر نظر آ رہا تھا۔ آخر اس نے بڑے رازدارانہ انداز میں معتمد خلیفہ کو تنہائی میں طلب کر لیا۔ یہ ایک خواجہ سرا تھا جو مصری امراء پر حاوی تھا اور اس کے زیر اثر 50,000 سوڈانی حبشی تھے۔ خلیفہ آسد نے
مطمئن خلیفہ کو پیشکش کی کہ اگر صلاح الدین کو قتل کر دیا جائے یا اسے مصر سے نکال دیا جائے تو وزارت عظمیٰ کا عہدہ اور نصف خزانہ مطمئن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ خواجہ سرا مطمئن خلیفہ آصد کی پیشکش سن کر دل ہی دل میں خوش ہوا، مگر وہ نہایت عیار اور شاطر انسان تھا۔ ایکا ایک اس نے اپنے چہرے پر وحشت و پریشانی کا رنگ طاری کر لیا۔ مطمئن کی یہ کیفیت دیکھ کر خلیفہ آصد نے اس سے پوچھا، کیا صلاح الدین کو مصر سے نکالنا یا قتل کر دینا اتنا مشکل کام ہے؟ پھر یہ تیرے وفادار سوڈانی حبشی کس دن کام آئیں گے؟ پوری مصری فوج صلاح الدین کے ساتھ ہے۔ خواجہ سرا مطمئن نے برجستہ جواب دیتے ہوئے کہا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔